بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. کئی دنوں سے ہم لوگ فجر کے بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے کیا انجام ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ سب باتیں سن رہے ہیں، اور کئی باتیں آئی ہیں. آج بھی ایک دو باتیں اسی تعلق سے سنتے ہیں. بہت سارے نقصانات انہوں نے ذکر کیے ہیں اور آگے چل کر کے الگ الگ گناہ کے الگ الگ نقصانات بھی ذکر کیے ہیں. تو ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ فرماتے ہیں ان المعاصی تزرع امثالها ویولد بعضها بعضا، کہ گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. جس طریقے سے بیج بوتے ہیں نا تو پھر جھاڑ اگ جاتا ہے اور پھل آتے ہیں، تو گناہ جو بیج بوئیں گے وہی پھل آئے گا نا. سیب بوئیں گے تو انار آئے گا؟ نہیں آئے. تو اس طریقے سے کوئی گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ بیج ہے، وہ گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے، دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ بندہ اس گناہ سے نکلنا عاجز ہو جاتا ہے، نکل نہیں پاتا ہے. اگر وہ لگاتار کرتے رہا اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے. یہ بات ہے. کہتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف صالحین نے کہا کہ ان من عقوبۃ السیئہ بعدها، گناہ کی ایک سزا عذاب یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ کرے گا بندہ. گناہ کا ایک عذاب یہ ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرے گا. وَإِنَّ مِن ثَوَابِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا ثواب ایک یہ بھی ہے کہ اس نیکی کے بعد دوسرا نیکی کرے گا بندہ. یہ دونوں میں اس طریقے سے رہتا ہے. ایک گناہ کے بعد اگر فوراً بندہ توبہ نہیں کیا اور اسی پر اڑا رہا تو دوسرے گناہ کرے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے خود ہماری زندگی پر تجربہ کرنا چاہیے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لیکن ایک نیکی کریں گے تو دوسرا نیکی کھینچ لیتا ہے، وہ دوسرا نیکی بندہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں فالعبد اذا عمل حسنہ قالت اخرى الى جانبها، جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی اس کے بازو میں رہ کر کہتی اعملنی ایذا، مجھے بھی کرو. اور جب وہ دوسرے نیکی کر لیتا ہے تو تیسری نیکی کہتی ہے مجھے بھی کرو. خلما جرا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور نیکی پر نیکی وہ بندہ کرتے رہتا ہے. اور کہتے ہیں تو اس کو جو ثواب ہے اور فائدہ ہے بہت زیادہ ملتے رہتا ہے اور نیکیاں بڑھتی جاتی ہے. کہتے ہیں سیم اسی طریقے سے گناہ بھی ہے. ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، تیسرا گناہ کیا، گناہ پر گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. حتی تصیر الطاعہ والمعاصی ہیئا راسخہ، یہاں تک کہ گناہ اور نیکی ایک مضبوط شکل صورت اختیار کر لیتی ہے. بندہ اس سے پھر نکل نہیں پاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ایک لازمی صفت بن جاتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی وہ بڑا نیک ہے، کیوں؟ ایک نیکی دو نیکی کرتے اس کی عادت ہی نیکی کی بن جاتی ہے. اور گناہ گار ایک گناہ دو گناہ تین گناہ کرتے اس کی عادت گناہ کی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ گناہ گار ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہے. تو یہ بات ہے. اور ایک نیکی اور گناہ کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے. کہتے ہیں دیکھیے بہت ایک بڑی بات کہتے ہیں فلو اطل المحسن اتا لذاقت علیہ نفسہ، کہتے ہیں ایک نیکی کرنے والا انسان جب کوئی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے اس سے، تو اس کا نفس اپنے آپ کو تنگی محسوس کرتا ہے کہ میں یہ نیکی چھوٹ گئی مجھ سے. وہ خود پریشان ہو جاتا ہے.
खुद परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी जमीन है, ये जमीन उसके लिए तंग हो जाती है, उतना परेशान होता है एक नेकी छूट जाने की वजह से। नेक इंसान कहते हैं ये अपने आप को कैसे एहसास करता है, वो अहस्सु मिन नफ्सिही बिअन्नहु का कलहूति इज़ा फारकल मा। नेक इंसान उससे अगर नेकी छूट जाती है इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, अपने आप को मछली की तरह एहसास करता है। मछली को जब पानी से अलग कर दिया जाए तो कितना परेशान होती है, और फिर मछली को पानी में डाल दीजिए तो फिर सुकून मिल जाएगा। तो उसी तरीके से कहते हैं हत्ता युआविदुहा, मछली को जैसे पानी से निकाल दिया जाता है तो परेशान होती है, जब तक कि उसको फिर पानी में लौटा दिया जाए तब सुकून मिलता है। इसी तरीके से एक नेक इंसान एक नेकी छूट जाती है तो परेशान होता रहता है। जब वो नेकी करेगा तब वो सुकून मिलेगा उसको और उसकी आंखों को ठंडक मिलेगी। सेम यही हालत गुनाहगारों की है, गुनाहगारों की है। अगर वो नेकी करेगा ना तो वो तंग हो जाए, नेकी करेगा, गुनाह की जब आदत और रसिया हो जाती है, 2 दिन किसी शराबी को शराब छोड़ दीजिए, देखिए क्या हालत होती, हाथ पैर कांपेंगे, गिर जाएगा ऐसे ही। अब तजर्बा करके देख लीजिए, जो शराब पीने के रसिया हो जाते हैं ना, बिल्कुल आदत सी लग जाती है, लत लग जाती है, 2 दिन मत पिलाइए, बेहोश हो गिर जाएगा ऐसे ही, हाथ पैर सुन हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा शराब दे दीजिए, फिर जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, दौड़ना भागना शुरू हो जाएगा। ऐसे हुआ है, मैं भी देखा हूं, इसी वजह से। तो ये और मुआशरे में ये बात है, ये मुआशरे में इस तरह से, यही वजह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वला अतल मुजरिम अलमासिया, जब मुजरिम गुनाहगार कोई गुनाह छोड़ देता है और नेकी करता है तो अपने आप को बहुत तंग महसूस करता है। लज़ाक़त अलैहि नफ्सुहु वज़ाक़ सदरुहु, उसका सीना तंग हो जाता है और उसके नेकी के रास्ते, तो उसके तमाम रास्ते लगता है कि बंद हो गए, अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। यहां तक कि आप देखिएगा, जिसको खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट की आदत हो गई है, तो याद रखिए वो बैतुल खला में भी जाकर के सिगरेट पीना पड़ता है, तभी उसका पैखाना उतरेगा, इतना बुरी आदत हो जाती है। ये हकीकत में है, हकीकत में है, क्योंकि वो गुनाह का इतना रसिया और आदत बन जाती है कि वो आदमी नेकी बोले तो पहाड़, नेकी बोले तो पहाड़ की तरह जैसे दब जाते हैं, उस तरह वो परेशान हो जाएगा। ये है, ये हकीकत बात है। और कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फासिक फाजिर लोग हैं कि बगैर किसी मजा के, बगैर किसी लज्जत के, बगैर किसी उजरे के गुनाह कर लेते हैं। क्यों बोले तो, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो इतना तकलीफ में रहते हैं, अगर नेकी करेगा तो इतना तकलीफ महसूस करेगा, जब तक कि उस गुनाह को नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। और यहाँ अशआर जिक्र किए 2, उसका खुलासा भी वही है, बल्कि शराबी का यहाँ मिसाल भी दिए, कमा युदावी शारिबुल खम्र बिल खम्र, कहते हैं जैसे कि शराबी आदमी शराब से इलाज करता है, शराब ना पिए तो आदमी परेशान हो जाता है, जब शराब दे देंगे तो फिर मस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्यों? शराब पीना नेकी है, गुनाह है, इतना पिया है, इतना पिया है कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है शराब। अब छुड़ाना बोले तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मास्टर के पास ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, फिर भी हालत ठीक नहीं होती। जब किडनी खत्म होगी तभी उसको होश आएगा। तो इस तरीके से मामला रहता है। फरमाते हैं ला यज़ालुल अब्दु युआनी अत्ताआ, हमेशा बंदा इताअत नेकी करते रहता है तो नेकी से मोहब्बत हो जाती, नेकी से उसको मोहब्बत हो जाती है, यहां तक के उसका असर ये होता है हत्ता युरसिलुल्लाहु सुब्हानहु बिरहमती अलैहिल मलाइका, अल्लाह ताला उस नेक बंदे के पीछे फरिश्ते को नाजिल कर देता है, फरिश्ते को नाजिल कर देता है, फरिश्ते उसको नेक काम में उबारते हैं, ये करो वो करो, तो हर रिसुहु अलैहा, फरिश्ते उसको नेक काम के लिए उबारते हैं, ये करो। यहां तक कि अगर बिस्तर में पड़ा हुआ है और अगर कोई नेकी काम करना है तो बिस्तर से फरिश्ते उठा देते हैं, बिस्तर से फरिश्ते उठा देते हैं और बुरे मजलिस से उठा करके लेकर अच्छे मजलिसों में ले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको मदद आती है। और ला युज़ालु यअलफुल मासी, एक बंदा गुनाह पर गुनाह करते रहता है, यहां तक कि गुनाह से उसकी मोहब्बत हो जाती है
حتی یرسل اللہ علیہ الشیاطین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو نازل کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور شیطان اس کو گناہ پر ابھارتے رہتے ہیں۔ گناہ کرنے والے کے ساتھی شیطان بن جاتے ہیں اور اس کو گناہی میں مزہ ملتا ہے، گناہی پر مزہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سنیما دیکھنے والے کو باندھ کے رکھیے پھر بھی سنیما دیکھے گا، چھوڑ دیجئے پھر بھی سنیما چلا جائے، ایسے حالت ہے۔ گناہوں کا مزہ جس کو لت لگ جاتی ہے اور توبہ نہیں کرتا، مسئلہ ہی ہے۔ توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک کر دے گا، لیکن اس کو غلطی سمجھے۔ گناہگار انسان غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا کبھی کبھی، یہ بہت خطرناک، یہ بہت بڑا اسٹیج پر چڑھ جاتا ہے۔ اور ایک گناہ کا نقصان یہ ہے، کہتے ہیں منہا وہوا من اخوفہا علی العبد، کہتے ہیں گناہ کا ایک نقصان ہے اور یہ بہت بہت ڈرنے والا نقصان ہے۔ کیا ہے؟ انہا تضعف القلب عن ارادتی، گناہ کی وجہ سے بندے کے ارادے سے دل کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ارادہ جو کچھ کرے گا نا، وہ ارادہ پکا نہیں کرے گا، وہ ارادہ پکا نہیں کر پائے گا، وہ اتنا دل کمزور ہوتا ہے، اتنا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں فتقوی ارادۃ المعصیہ، نیکی کا ارادہ کمزور ہو جائے گا، لیکن فتقوی ارادۃ المعصیہ، گناہ کا ارادہ پکا ہو جائے گا، گناہ کا ارادہ پکا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَتُضْعَفُ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ شَيْئًا شَيْئًا إِلَىٰ أَن تَنْسَلَخَ مِنْ قَلْبِهِ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ، بالکل لیا۔ کہتے ہیں کہ توبہ کا ارادہ اتنا کمزور آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے توبہ کا مکمل ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کرتے 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 اب نیک ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، دل میں گناہ کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اب توبہ کا ارادہ بالکل دل سے نکل جاتا ہے، دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں فَلَوْ مَاتَ نِصْفَهُ، اگر آدھا دل اس کا مردہ ہو گیا اور آدھا ارادہ مردہ ہو جائے گا، لَمَّا تَابَ إِلَى اللَّهِ، لیکن پھر بھی وہ توبہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ فَيَأْتِي مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، وہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، لیکن اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ توبۃ الکذابین، جھوٹوں کی توبہ کی طرح ہوگی، جھوٹوں کی توبہ کی طرح ہوگی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ زبان سے بہت توبہ کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن جس گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا وہ۔ اور کہتے ہیں وَقَلْبُهُ مَعْقُودَةٌ بِالْمَعْصِيَةِ، اس کے دل میں گناہوں کا گرہ لگا رہے گا، مُصِرٌّ عَلَيْهَا، اسی گناہ پر وہ جمع رہے، ڈٹا رہے گا، عازم علی مواقعتها متى امکنت، کہتے ہیں جب بھی اس کو موقع ملے گا اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب بھی موقع، تھوڑا سا اگر موقع ملے گناہ کرنے کا وہ کر دے گا۔ وہ یہ حالت ہوتی ہے گناہگاروں کی۔ کہتے ہیں ھذا من اعظم الامراض واقربها الى الهلاك، کہتے ہیں یہ بہت بڑے بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور یہ ہلاک کے قریب کر دیتی ہے بندے کو۔ اور واقعی طور پر یہ ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی یہاں سے بھاگتا ہے لے کر موبائل لے کر کے سنیما دیکھتا ہے، موبائل دے کر کے گانے سنتا ہے، وہ اس کے دماغ میں ہی رہتا ہے۔ یہاں کوئی اچھی بات ہو پریشان پریشان، کب چھوڑے گا کب چھوڑے گا کب چھوڑے گا، چھوڑیے تو دیکھے گا اس کی چگلی اس کی چگلی، اور اب موبائل دیکھ لیا تو سنیما دیکھے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اسی میں مزہ ملتا ہے۔ چگل خور انسان اگر چگل نہیں کرے گا تو اصل میں ہجم بھی نہیں ہوگا کچھ کھایا ہے، اتنا اس کا خطرناک حالت ہو جاتی ہے۔ چگلی کرے گا تو لگے گا آج دن بہت اچھا گزرا، وہ اس کی ایسی صفات ہو جاتی ہے۔ جب تک 5 آدمی کو نہیں بولے گا تب تک لگے گا کہ میں بہت پریشان ہوں، کسی طرح کسی کو بولنا ہے، اس کی بات بولنا ہی ہے۔ یہ بہت خطرناک، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دوسرے گناہ کی طرف گناہ دعوت دیتی ہے۔ اسی وجہ سے گناہ کا احساس ہونا، اس گناہ کو پہلے چھوڑنا، نہیں تو زندگی بھر پریشان ہوگی، یاد رکھیں، زندگی بھر پریشان ہو کر کے حالت خراب ہو جائے گی، پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور اس کی طرف توبہ کرنے میں ہے، اس سے استغفار کرنے میں ہے، گناہ کو چھوڑنے میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں
صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک بدعات سے، خرافات سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔